السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 155 ہے، جس میں ایک نئی سورت سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 سے 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ اعراف مکی سورت اور مکی صورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. اس میں 206 آیات ہیں اور اعراف جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں اصحاب الاعراف کا ذکر ہے. ایسے لوگ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑے رہیں گے، جن کی نیکیاں اور بدی ایک برابر ہوں گی، اتنی نیکیاں اور اتنی بدی، انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بنیادی موضوعات، بنیادی ٹاپکس میں انبیاء کے واقعات، حق اور باطل میں فرق، قیامت کا ذکر، قرآن حجت ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. یعنی یہ مکی صورت ہے، سورہ اعراف نام ہے، 206 آیات ہیں. اعراف کسے کہتے ہیں وہ میں نے بتایا، اور اس کے جو موضوعات ہیں اس میں قیامت ہے، حق و باطل کی دلیلیں ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، قرآن کے حجت ہونے کی دلیلیں ہیں. ایسی کئی باتوں کو اللہ رب العالمین نے سورت میں بیان فرمایا ہے. آج جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سب سے پہلے آیات کا ترجمہ. الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے. کتاب انزل الیک، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، اور آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے. سب سے پہلے قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن اللہ کی طرف سے. اس کو پھیلانے میں آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس کے ذریعے ڈرائیے، اور یہ ایمان والوں کے لیے، اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم،
آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا آپ اس کی پیروی کیجئے اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی پیروی مت کیجئے. اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ جیسا مت بنائیے, شریک مت بنائیے. ابھی اصل میں اللہ کے نبی کو نہیں امت کو بتایا جا رہا ہے. قلیلا ما تذکرون, پر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ اتنی کلیئر دلیلیں, اتنی کلیئر باتیں تمہیں بتا رہا ہے, اس کے بعد بھی تم دلیلوں پر پکڑتے نہیں, دلیلوں کو سمجھتے نہیں, دلیلوں پر عمل کرتے نہیں ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا, برباد کر دیا, دین نہ ماننے کی بنیاد پر, نبی کی نہ ماننے کی بنیاد پر, کتابوں کو نہ ماننے کی بنیاد پر کئی بستیوں کو ہم نے ختم کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا, کبھی ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے ٹائم میں اور کبھی دوپہر میں قیلولہ کے ٹائم میں, غفلت کا ٹائم, سب سوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, اچانک عذاب آیا اور اللہ نے ختم کر دیا. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ دَعَوْهُمْ بَأْسُنَا, اور جب ہمارا عذاب آیا تو صرف ان کا اتنا ہی دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم ظلم کرنے والوں میں سے تھے, اللہ ہم نے ظلم کیا ہے. یعنی وہ موت کے وقت اقرار کر رہے تھے کہ ہم غلط تھے, ہم نے تیرے دین کو نہیں مانا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, تو یقیناً جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ہم ان سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. رسولوں سے پوچھیں گے تم نے پہنچا دیا, وہ کہیں گے ہاں. امت سے پوچھیں گے تم نے سن لیا, کہا ہاں. یعنی دونوں سے پہلے پوچھا جائے گا, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, ہم ان کے ساتھ جو باتیں رکھتے ہیں نا وہ علم کے ساتھ بیان کرتے ہیں. واقعات, انبیاء کرام کے واقعات یا عذابوں کے واقعات جو اللہ بتا رہا نا سب علم کے ساتھ بتا رہا ہے, ایسی آسمانی باتیں نہیں ہیں. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم وہاں سے غائب نہیں تھے, یعنی ہم حاضر تھے, ہمیں سب علم ہے, ہمیں سب پتا ہے کائنات میں کیا چل رہا ہے, اچھا کیا برا کیا, اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حَقٌّ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن جو وزن ہے وہ حق ہوگا. جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ میدان محشر میں وزن ہوگا, عمل کا وزن ہوگا, نیکی بدی کا وزن ہوگا. اللہ کہہ رہا وزن اس دن حق ہے. جس کا میزان بھاری ہوگا وہ کامیاب ہونے والوں میں سے رہیں گے, اور جن کا میزان ہلکا رہے گا وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور ہماری آیتوں سے وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. نیکیاں بھاری ہوں گی, کامیاب ہوگا, جنت میں چلا جائے گا. نیکیاں ہلکی ہوں گی, گناہ بھاری ہو جائیں گے, عذاب میں رہے گا, ظلم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر جب امتوں کے واقعات بتا دیے تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں تمکین دی, زمین میں تمہیں زندگی دی, باقی رہنے کے ذرائع دیے اور تمہارے لیے کاروبار بنائے. قلیلا ما تشکرون, پر تم تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اللہ کہہ رہا زمین کو تمہارے لیے میں نے رہنے لائق بنایا, تم زمین میں رہتے ہو, کھاتے پیتے ہو, گھر بناتے ہو, کاروبار کرتے ہو, کاروبار کے انتظامات کیے, اس کے بعد بھی شکر بہت کم ادا کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم کا ذکر کر رہا ہے, جبکہ یہاں پر جمع کا سیگا ہے, پلورل کا سیگا ہے, پر سنگولر کی بات ہے, سنگل کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری تصویر یعنی تمہارا چہرہ بنایا, تصویر بنائی, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کا, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا. حالانکہ اس کا واقعہ آگے پورا آنے والا ہے, اگلے پیجز پر آپ کے سامنے لمبی باتیں آئیں گی. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, آرگومنٹ کیا کیا, دلیل کیا دی, کیوں سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آگے بیان ہمارے سامنے انشاءاللہ کر رہا ہے. یہ تو ہوا بنیادی طور پر سورت کا تعارف, تلاوت اور ترجمہ. اب آتی ہے مشکل الفاظ. حرج مطلب ہوتا ہے ڈسٹریس, غم, پریشانی, تھکن, جکڑن, محسوس مت کیجیے آپ. بأسنا, اور پنشمنٹ, ہمارا عذاب جب آئے گا نا بچ نہیں پائیں گے یہ لوگ. بیاتن کہا جاتا ہے رات میں سونے کو, نائٹ, رات. اور قیلولہ, قائلون مطلب ہوتا ہے قیلولہ, دوپہر کا سونا. یعنی انسان بالکل جب غفلت میں ہوتا ہے, اسے کچھ خیال نہیں, جیسے نیند میں ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے کیا, پاس میں کیا ہوا, ادھر کون بیٹھا, ادھر کون بیٹھا, یہ کیا کر رہا, وہ کیا کر رہا, کچھ پتا نہیں. آپ غفلت میں ہوتے تو اللہ کہتا ہے رات کی غفلت میں یا دن کی غفلت میں اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا. فَلَنَسْأَلَنَّ, we will surely question, 100% ضرور ہم ان سے سوال کریں گے. الوزن یا الوزن کہا جاتا ہے ویٹ کو, وزن, ویٹ کہا جاتا ہے عربک میں اور انگلش میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ثقلت became heavy, وزنی ہو جائے, جس کا عمل نامہ وزنی ہو جائے. اور خفت became light, کمزور ہو جائے, ہلکا ہو جائے. یعنی ایک تو بھاری ہو جائے گا, ایک ہلکا ہو جائے گا. نیکی کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں نیکیاں بہت زیادہ ہیں. مکناکم, we established you, ہم نے تمہیں بسایا, زمین میں تمہارے رہنے کا انتظام کیا, زمین میں تمہاری زندگی گزارنے کا انتظام کیا. معیش کہا جاتا ہے بزنس کے ذریعوں کو, زندگی گزارنے کے ذریعوں کو. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے صرف تمہیں زمین میں رکھا, بلکہ کاروبار بھی دیا, بزنس بھی دیا, کاروبار کے ذریعے تاکہ تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو, اس کے بھی ہم نے باقاعدہ تمہارے سامنے انتظامات کیے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں پر
ہم کیا غور کر سکتے ہیں, ہم کیا دیکھ سکتے ہیں, کیا سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو دیکھیے میں بار بار آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں, بار بار آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ قرآن میں تو نہ جانے کتنی دلیلیں ہیں تدبر کی, پر پھر بھی جتنا کر پاؤ اتنا تو کرو, جتنا غور کر سکتے ہو اتنا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایات سے, اس قرآن کو دلیلوں سے, اس قرآن کو اچھی باتوں سے بھر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلیلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں غور کرنے والے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے. نمبر 1, قرآن ربانی کتاب ہے, انسانی کلام نہیں ہے. قرآن ربانی کتاب ہے, انسانی کلام نہیں ہے. ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں نا کتنے ساری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہے, جس کو تقدس دیا جاتا ہے, جس کو مقدس مانا جاتا ہے, جس کو اہمیت دی جاتی ہے, لوگ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. پر ہمیں بڑا فخر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قرآن دیا جو ربانی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کا لفظ, اس کا حرف, اس کا زبر, اس کا زیر, اس کا پیش, اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ نے نازل کی, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے. اب جب اللہ کا نازل کردہ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے, تو کوئی شک ہو سکتا ہے, غلط ہو سکتا ہے, تبدیلی کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قیامت تک کے حالات کو جانتا ہے نا, اللہ تعالیٰ تو اچھے برے ہر چیز کو جانتا ہے نا. اللہ رب العالمین کے علم میں تو کائنات کی ہر چیز ہے نا, اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو یقیناً قرآن کے کلام اللہ ہونے میں, قرآن کے ربانی ہونے میں بندے کو کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2, قرآن دل کی ہر بیماری کا علاج ہے. ویسے تو جسم کی بیماری کا بھی علاج ہے, پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کا, سینے کا ذکر کیا ہے, تو سینے سے جڑی ہوئی ہر بیماری کا علاج ہے. شک کا علاج ہے, شبہات کا علاج ہے, ٹینشن کا علاج ہے, غم کا علاج ہے, فکر کا علاج ہے. کسی بھی چیز میں آپ پریشان ہو, قرآن کو اللہ تعالیٰ نے حل بتایا ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرو گے نا, اللہ آپ کو سکون دے گا, اطمینان دے گا, ٹینشن کم ہوگا, غم کم ہوگا, نیند اچھی آئے گی, مزہ آئے گا, زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. اسی لیے قرآن کی ایک سورت, سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. کسی بھی بیماری میں آپ قرآن پڑھو, انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو مکمل شفا عطا کرے گا. یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. نمبر 3, قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھتے تو ہمیں مزہ نہیں آتا, قرآن پڑھ کے گھبراہٹ ہوتی ہے, قرآن سن کے گھبراہٹ ہوتی ہے, قرآن سننا اچھا نہیں لگتا ہے, قرآن روزانہ پڑھ نہیں پاتے, قرآن پڑھنا چاہتے پر پڑھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ذکرٰ للمؤمنین. یہ قرآن نصیحت تو ہے, یہ قرآن مزیدار تو ہے, پڑھنے میں مزہ آئے گا, پر کس کو؟ جس کے اندر میں ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا نا تو مزہ نہیں آئے گا. قرآن ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, قرآن ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے, قرآن سے پڑھنے سے ان لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے جن کے دلوں میں, جن کے سینوں میں ایمان گامزن ہوتا ہے, جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین پر توکل اور یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اس قرآن کو یقیناً بڑی سکون والی کتاب بنا دیتا ہے. نمبر 4, دین کی دعوت میں ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا کہ آپ اپنے سینے کے اندر تنگی محسوس مت کرو, آپ تو کام کرو, آپ تو نصیحت کرو, آپ تو دلیل دو, یعنی آپ فکر و غم مت کرو, ٹینشن مت کرو, آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا آپ کا محافظ. تو اگر آپ قرآن کی دعوت کے راستے پر ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ آپ کا محافظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اگلے مقامات پر کہا نا کہ آپ قرآن کی دعوت دیجئے, واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے نا, پھر آپ کو کیسی فکر, کیسا غم. تو اگر آپ دعوت دین کے راستے پر ہیں, اگر آپ لوگوں کو دین بتاتے ہیں, تو آپ کو غم و فکر نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ٹینشن نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ شر سے بچائے گا, اللہ تعالیٰ پریشانی سے بچائے گا. اللہ رب العالمین ہر تکلیف سے انشاءاللہ آپ کو نکال دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا ہم سے یقیناً وعدہ ہے. نمبر 5, دلیل کی موجودگی میں عقل کام نہیں کرتی. جب دلیل ہو نا, قرآن سنت ہمارے سامنے, تب عقل کو, عقلی گھوڑوں کو نہیں دوڑایا جاتا, عقل کو آگے نہیں بڑھایا جاتا, بلکہ قرآن و سنت کو قبول کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا, یہاں پر بتا رہا ہے کہ ہم علم کے ساتھ دلیل دے رہے ہیں, علم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو جب علم آ جائے, قرآن آ جائے, حدیث آ جائے, دلیل آ جائے, اس کے سامنے عقل نہیں چلائی جاتی. ہمارے یہاں کئی لوگ قرآن کے سامنے عقل چلاتے ہیں, ارے قرآن میں تو یہ حکم ہے پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, حدیث میں تو ہے پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, ایسا ہے تو صحیح پر ویسا, ایسا ہے تو ویسا کہ نہیں ہو سکتا. دلیل کے سامنے عقل نہیں چلتی.
قرآن کے سامنے عقل نہیں چلتی، احادیث کے سامنے عقل نہیں چلتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا حلال مطلب حلال، حرام مطلب حرام، اس کے بعد آپ اپنی عقل کا استعمال وہاں پر نہیں کر سکتے، آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عقل میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کی عقل میں اتنا شعور نہیں ہے، آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ حلال حرام کے احکامات کیا ہیں۔ اس لیے دلیلوں کے سامنے کبھی بھی اپنا دماغ اور اپنی عقل کو استعمال مت کرو۔ نمبر 6، جو قرآن کی اتباع نہیں کرتا وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے۔ دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ اللہ کی مانو گے یا آپ شیطان کی مانو گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، کسی دھرم کو نہیں مانتے، کسی بات کو نہیں مانتے، اصل میں وہ بھی شیطان کو مانتے ہیں۔ شیطان کو تو ماننا پڑے گا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نازل کیا ہے تم اس کی یعنی پیروی کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اولیاء، اور اولیاء سے مراد یہاں پر شیطان ہے، یہ شیطان کی پیروی مت کرو۔ تو یقیناً جو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کبھی نہیں کرتے، اور جو قرآن و سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں گویا کہ وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کو بندگی کر رہے ہیں، شیطان کی سن رہے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں، شیطان کو اپنا رہبر مان رہے ہیں، شیطان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو قرآن کو اپنے لیے کافی نہیں مانتے، احادیث کو اپنے لیے کافی نہیں مانتے، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، گویا کہ وہ شیطان کو اپنا ولی بناتے ہیں۔ نمبر 7، مومن کو کبھی اللہ کے عذاب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، گناہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ عذاب اچانک آتا ہے۔ مومن کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، سیٹسفائیڈ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ارے مجھ پہ تو عذاب آئے گا ہی نہیں، مجھے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھتا ہوں وہاں بیٹھتا ہوں وہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مومن کو کبھی اللہ کے عذاب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اچھا دیکھیے نا، دنیا میں ہوتا تو ہے، اچانک رات کو زلزلے آ رہے ہیں، رات کو سونامی آ رہی ہے، رات کو تباہی آ رہی ہے، رات کو کچھ ہو رہا ہے۔ اکثر دیکھنا راتوں کو عذاب زیادہ آتے ہیں، اچانک عذاب آتے ہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ اور ایسا ایک جگہ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پرانی قوموں کے بارے میں کہا، سو رہے تھے اللہ کا عذاب آ گیا، دن میں سو رہے تھے اللہ کا عذاب آ گیا، غفلت میں عذاب۔ اچانک آنے والے عذابوں سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے توبہ کرو، رو گڑ گڑاؤ، مانگو، اللہ تعالیٰ میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ میں تیری پکڑ سے ڈرتا ہوں نا، میں نے گناہ کیے، میں نے خطا کی، میں نے لغزشیں کی، میں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں، سب اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ تجھ پر ایمان بھی تو رکھتا ہوں نا، تجھے مانتا بھی ہوں نا، میں آج توبہ کر رہا ہوں، اپنے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، خطاؤں سے بچنا چاہتا ہوں، حرام سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا، مجھے اچانک کے عذاب سے بچا، اچانک کی ذلت سے بچا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ذلت والے عذاب سے ہماری حفاظت کرے۔ نمبر 8، دلیل آنے کے بعد عمل نہ کرنا ظلم ہے۔ دلیل آنے کے بعد اگر آپ عمل نہیں کر رہے ہو نا، مطلب آپ ظالم ہو۔ ہمارے یہاں ظالم کس کو سمجھا جاتا ہے؟ حق دبانے والا، مکان چھیننے والا، دکان چھیننے والا، پیسہ نہ دینے والا، اسے ہم ظالم بولتے ہیں۔ ظالم وہ بھی ہے جو قرآن پر عمل نہ کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان پر اچانک ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمین، صرف انہوں نے اتنا ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم ظالم تھے۔ یعنی دلیل آنے کے بعد عمل نہ کرنا ظلم ہے، قرآن آنے کے بعد عمل نہ کرنا ظلم ہے، حدیث آنے کے بعد عمل نہ کرنا ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے، ظلم کی پہچان ہے، ظلم کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اچانک کا عذاب ہے۔ اگر بندہ ظلم کر رہا ہے اور دلیلیں آنے کے بعد عمل نہ کرنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العالمین ایسے عمل کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نجات نہیں دیتا جو قرآن پر ظلم کرے، حدیث پر ظلم کرے، آنے کے بعد عمل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 9، فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں طرف کی بات سننا لازمی ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ قرآن کی اس آیت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا، جن کی طرف نبی بھیجے گئے ان سے بھی سوال کریں گے اور نبی سے بھی سوال کریں گے۔ اب یہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کیوں عذاب دے رہا، ہم تو جانتے ہی نہیں، تو اللہ کہہ رہا پہلے ان سے بھی پوچھیں گے پھر ان سے بھی پوچھیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کر کے گواہی لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے پہلے دونوں کی سنے گا۔ نبی سے کہے گا نبی آپ نے کیا کیا کیا، آپ نے پہنچایا؟ نبی کہے گا اللہ تعالیٰ تو گواہ بن جا، میں نے ان سب کو پہنچا دیا تھا۔ ان سے پوچھے گا نبی آئے کہ نہیں آئے تھے؟ کہاں نبی آئے تھے، ہم نے نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی سنے گا پھر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے یہاں پر آدھی قوم تو ایک طرف سننے والی،
अरे आपके बारे में उसने कहा सुन लिया मान लिया, पूछो तो सही, जानो तो सही, तहकीक तो करो, बोला नहीं बोला, कंफर्म किया नहीं किया, इतना ही बोला था क्या, इसी अंदाज में बोला था क्या, बस सुन लिया मान लिया। फैसला करने बैठते हैं लोग, एक तरफ की बात सुनते हैं, फैसले कर डालते हैं। अगर आप काजी हैं, अगर आप फैसल हैं, अगर आप घर के बड़े हैं, लोग आपसे फैसले करवाने आते हैं, पहले दोनों तरफ की बात सुनना चाहिए। जब तक फरीकैन की बात ना सुन लो तब तक कभी फैसला ना करो। अल्लाह ताला यहाँ पर यही बात सिखा रहा है कि हम उनसे भी पूछेंगे, इनसे भी पूछेंगे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला नाजिल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फैसला और अपना हुक्म नाजिल फरमाएगा। नंबर 10, किसी का वाकया या बात तभी बताओ जब आपको उसका मुकम्मल इल्म हो। कई लोग वाकयात सुनाते हैं, अरे एक मर्तबा हमारे दादा के यहाँ पर ऐसा हुआ, हमारे नाना के यहाँ पर ऐसा हुआ, हमारे चाचा के। वाकयात सुनाना, कहानियां सुनाना, किस्से सुनाना, किस्सों के लिए भी इल्म जरूरी है, बिना इल्म के नहीं सुनाया जाता। आज हमारे यहाँ तो अजीब सा एक फुहड़ता बड़ा मामला चल रहा है कि नेट पर न जाने कितने झूठे वाकयात लोग एक दूसरे को भेजते हैं। सलमान फरसी का वाकया, उमर इब्न खत्ताब का वाकया, अली इब्न अबी तालिब का वाकया। क्या आपको पता है कहां पर घटा, कैसे घटा, कौन सी किताब में हुआ नहीं हुआ, सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है, रिवायत है, नहीं है, वाकयात बयान कर रहे हैं। वाकयात के लिए भी इल्म जरूरी है, दलील जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखिए क्या प्यारे अंदाज में अल्लाह सिखा रहा है, वला नकुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म। हम उनके ऊपर जो ये किस्से बयान कर रहे हैं ना, वो पूरे इल्म के साथ बयान कर रहे हैं। बिना इल्म के अल्लाह ताला बयान नहीं कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म के साथ बातों को बयान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे इल्म के साथ बात करता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म वाला है। बिना इल्म, बिना दलील के वाकयात को भी बयान नहीं करना चाहिए। यहाँ तो लोग इज्जतों से खेल जाते हैं, इल्जामात लगा देते हैं, न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। बाद में पता चलेगा ना कयामत के दिन तो अफसोस करोगे कि बिना इल्म के बोला था, सही बात नहीं थी, पता नहीं था, तहकीक नहीं की थी, हो सकता है मैंने देखा वो गलत, मैंने सुना वो गलत, मामला कुछ और था। बहुत गौर करना चाहिए बोलने के पहले। नंबर 11, कौमों पर आए हुए अजाब से नसीहत हासिल करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कितने वाकयात बताए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को इसलिए ख़त्म कर दिया, नबियों की नहीं मानते थे। हमने कौम लूत को इसलिए ख़त्म कर दिया, लिवातत करते थे। हमने कौम शुएब को इसलिए ख़त्म कर दिया, नापतोल में कमी करते थे। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अल्लाह ताला जो उनके गुनाहों को बयान कर रहा है, अल्लाह ताला जो उनकी खराबियों को बयान कर रहा है, वो इसलिए कि तुम वैसे मत बन जाना, तुम अपने आप को वैसा मत बना लेना। अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद फरमाता है जो मुवाइज हासिल करें, जो इबरत हासिल करें, पुरानी कौमों के वाकयात को सुनने के बाद अपने आप को बदलें, अपने अंदर तब्दीलियां लाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा बंदा हमें बनाना चाहता है। तो पुरानी कौमों के वाकयात, उनके अजाब सुनने के बाद नसीहत हासिल करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने अमल को बेहतर बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये बात दुनिया में चाहता है। नंबर 12, अल्लाह अमल का वजन इसलिए कराएगा ताकि बंदा जान जाए कि इस पर अजाब या सवाब होने की वजह क्या है। अल्लाह ताला वजन करवाएगा। अब अल्लाह को वजन की जरूरत है क्या? अल्लाह तो वैसे ही जानता है कि तुझे जन्नत में जाना चाहिए, तुझे जहन्नम में जाना चाहिए। अल्लाह का इल्म काफी है। ये वजन होगा हमारी तसल्ली के लिए। हमारी सारी नेकियां पलड़े में रख दी जाएंगी, उसको तोला जाएगा, वो ज्यादा या बदी ज्यादा। अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दोगे उस वक्त? जानते कुरान में अल्लाह ताला दूसरे मकामात पर कहता है कि हम तो तुम्हारा अमलनामा तुम्हारे हाथ में दे देंगे और तुम्हें ही बोलेंगे कफा भी नफ्सी का अलैका हसीबा, तू ही अपना हिसाब करके बता दे, तू जोड़ ले, घटा ले, सब देख ले, उसके बाद मुझे बता मैं तुझे जन्नत दूं या जहन्नम। वजन इसलिए ताकि बंदा खुद जान जाए कि उसे सवाब मिलेगा या इकाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगा। बंदा खुद अपना फैसला कर सके, वरना अल्लाह ताला के इल्म से तो इस कायनात में कुछ भी बाहर, कुछ भी खारिज नहीं है। नंबर 13, दुनिया में रहना, कारोबार का होना अल्लाह ताला की नेमत है, उस पर उसका शुक्र अदा करो। जैसे आप जमीन पे रहते हो ना, बिल्कुल सीधी जमीन है, आसानी से घर बनाते हो, घर बनाकर रहते हो, कारोबार करते हो, तो इन तमाम पर अल्लाह का शुक्र अदा करो ना कि अल्लाह तूने मुझे जमीन रहने के लिए दी, अल्लाह ताला तूने मुझे प्लॉट घर बनाने के लिए दिया, अल्लाह ताला तूने मुझे प्लॉट कारोबार के लिए दिया, दुकान कारोबार के लिए दी, अल्लाह तूने मुझे इतना प्यारा घर दिया, अल्लाह ताला तूने मेरे कारोबार चलाया, अल्लाह ताला मैं मेहनत करता हूँ, तू मुझे रोजी देता है, नफा देता है, फायदा देता है, ऐसा देता वैसा देता। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला कह रहा है कलीलम कलीलम, बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हो, ज्यादा शुक्र अदा करते हो। तुम्हें अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना चाहिए, अल्लाह ताला के एहसानात को याद करना चाहिए। अगर अल्लाह ना चाहता है जमीन तुम्हें लेकर टिकती, अल्लाह ना चाहता तुम्हारा कारोबार चलता, अरे तुम्हारा चल रहा है, तुम जैसे न जाने कितने वही कारोबार करके बर्बाद है और तुम उसी कारोबार में कमा रहे हो, तो यकीनन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम एक बंदे के ऊपर है कि अल्लाह ताला उसके कारोबार को चलाए। तो बंदे को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह जितनी ताकत और कुव्वत है उतना अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे।
नंबर 14, किसी चीज को पैदा करना ये सिर्फ अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ताला कहता है यहाँ भी कुरान में सूरह रूम में आयत नंबर 40 में और कई जगह कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, पैदा करने की ताकत किसी और की नहीं है। अफसोस है मुसलमानों पर, आज कहते हैं वहां से लड़का हुआ, यहाँ से लड़का हुआ, इन्होंने नवाज दिया, उन्होंने नवाज दिया। अरे देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई अता करने वाला नहीं है। लड़का दे तो वो, लड़की दे तो वो, औलाद दे तो वो, ना दे तो वो, सब करने वाला वो है। तख्लीक की ताकत उसी को है, पैदा करने की ताकत उसी को है, पैदा करने की कुव्वत उसी को है। उसके सिवा इस कायनात में कोई खालिक नहीं, कोई पैदा करने वाला नहीं। अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है तुम्हारे सारे माबूदों को जमा करो, मक्खी का पर भी नहीं बना पाएंगे। मक्खी बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो खिलकत की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। वही पैदा करने वाला, वही देने वाला, वही जिलाने वाला, वही चलाने वाला, वही ताकत, वही कुव्वत, वही इख्तियार, वही गलबा। उसके सिवा इस कायनात में कोई पैदा करने वाला नहीं है। नंबर 15, किसी की सूरत पर उसका मजाक ना बनाओ, क्योंकि सूरत अल्लाह बनाता है। ये भी हम लोग कितना करते हैं ना, चेहरों का मजाक बना रहे हैं, खिलकत का मजाक उड़ा रहे हैं। छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, नाटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, चेहरा लंबा, चेहरा छोटा, नाक अंदर, नाक बाहर, चपटा है या लंबी नाक का है। ऐसा कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे लफ्जों से एक दूसरे को पुकारते हैं ना। क्या आप तस्वीर कर सकते हैं? तस्वीर तो अल्लाह ने बनाई है, ये सूरतें तो अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कम बनाया अल्लाह की तखलीक। अल्लाह ताला तस्वीर बनाने वाला। अल्लाह ताला यही कह रहा है कि हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी तस्वीर बनाई, तुम्हारी जिस्म को, तुम्हारी बनावट को, तुम्हारी इस पूरे मुजस्समे को अल्लाह ताला बनाने वाला है ना। इसलिए कभी किसी की खिलकत पर, उसकी सूरत पर मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि ये देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। नंबर 16, इंसान से शैतान की दुश्मनी पैदाइश वाले दिन से चली आ रही है। आज से वो आपका दुश्मन नहीं है। आज होता ना, बहकाता है, गुनाह की तरफ लेकर जाता है, नमाज से दूर करता है, रोजे से दूर करता है, इबादत से दूर करता है, तो ये तो पैदाइश से आपका दुश्मन है। जब अल्लाह ने आपको बनाया था तब से दुश्मन है। आदम को बनाया, कहा सजदा कर, कहा सजदा नहीं करूंगा, सजदा नहीं करूंगा। तो एक बात जान लो कि शैतान आपका पैदाइशी दुश्मन है। ये पैदाइश ही से आपका दुश्मन है, ये शुरू से आपकी दुश्मनी निभाता चला आ रहा है। ये कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कभी आपका नहीं हो सकता। इसलिए शैतान से दूरी इख्तियार करो। हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल। कि आज जो आयतें हमने यहां पर पढ़ी और सुनी, इस पर हम क्या अमल कर सकते हैं। नंबर 1, सोते वक्त अल्लाह ताला से तौबा करके सोया करो। अल्लाह कह रहा है ना, अचानक अजाब आएगा, नींद में मर जाएंगे, तौबा करो सोने के पहले, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मेरी खता माफ कर। ये अगर पॉसिबल हो तो सोने के पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो, तौबा, इस्तगफार, माफी सब करने के बाद सोया करो कि अल्लाह सोऊंगा, पता नहीं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, तो जिंदगी देगा कि नहीं देगा, इसलिए सोने के पहले तौबा किया करो। नंबर 2, जब लोग सोते हैं उस वक्त इबादत की कोशिश करो। बड़ा प्यारा वक्त होता है वो, अल्लाह के अजाब का भी वक्त होता है, अल्लाह की रजा का भी वक्त होता है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो रात में उठकर अल्लाह ताला की इबादत किया करो। नंबर 3, कुरान की कीमत को समझो। कुरान हुज्जत है, कुरान दलील है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है। कुरान को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता किया है, कुरान की अहमियत समझो ना, कुरान को हुज्जत मानो ना, कुरान के आगे झुको ना, कुरान पर अमल करो ना, कुरान को तस्लीम करो ना। ये भी एक मुसलमान की मुसलमान होने के नाते यकीनन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 4, इत्तिबा सिर्फ कुरान और सुन्नत की। कुरान की मानूंगा, हदीस की मानूंगा, बात खत्म। जो कुरान में आ गया मान लूंगा, जो हदीस में आ गया मान लूंगा। अकल में आए ना आए, दिमाग में आए ना आए, अच्छा लगे, बुरा लगे, फायदा लगे, नुकसान लगे, कुछ भी हो जाए, कुरान और सुन्नत मेरी जिंदगी है। कुरान और सुन्नत को मानना मेरी जिंदगी है, कुरान और सुन्नत पर अमल मेरी जिंदगी है। कुरान को अपनी जिंदगी बना लो। आखिरी पॉइंट, अंबिया के वाकयात और आने वाले अजाब की वजूहात बार बार पढ़ा करो। कौम नूह क्यों ख़त्म की गई, कौम आद क्यों ख़त्म की गई, कौम समूद क्यों ख़त्म की गई, कौम समूद शुएब क्यों ख़त्म की गई, हज़रत मूसा के साथियों को क्यों मारा गया, ईसा के साथियों को क्यों मारा गया, अजाब किस पर आया, क्यों आया, कब आया, किस वजह से आया। वाक़यात को पढ़ा करो, अजाब पर गौर किया करो, ताकि वो अमल हम ना करें, वो अमल हमसे ना हो, वो बुराई हमसे सरजद ना हो, अल्लाह ताला की रज़ा वाले हमसे अमल हो। इस बात की भी यकीनन बंदे मोमिन को बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ बुनियादी बातें थी जो आपके सामने मुझे रखना थी। इन्हीं बातों पर अपनी बातों को मुकम्मल करते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला तो हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान को अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमा, कुरान के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।